ایران سے بات چیت کے لیے امریکی مذاکراتی ٹیم آج اسلام آباد پہنچے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ امریکی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایرانی وفد منگل کو پاکستان پہنچے گا۔ وفد انہی شخصیات پر مشتمل ہوگا جس نے گزشتہ ہفتے مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ ایران کی جانب سے باضابطہ طور پر وفد بھیجنے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ امریکی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایرانی حکام توقع کر رہے ہیں کہ بدھ کو جنگ بندی میں توسیع کا علامتی مشترکہ اعلان ہوگا۔ معاملہ ٹھیک رہے اور صدر ٹرمپ پاکستان جانے پر راضی ہوئے تو ایرانی صدر بھی پاکستان جا سکتے ہیں۔ اگر دونوں صدور پاکستان گئے تو دونوں مشترکہ اعلامیے پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ وزیر اعظم نے صدر پزشکیان اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کا وفد بھیجا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعاون کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکی سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا، یہ روابط خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے عمل کے حق میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوئے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ ہونے والی تعمیری بات چیت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ صدر پزشکیان نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا امن کی کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزم پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے۔ امریکہ نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نیا بیان۔ اس سے پہلے انہوں نے آبنائے ہرموز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ایرانی فائرنگ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا تھا، جبکہ اب انہوں نے خود امریکہ کی جانب سے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو آبنائے ہرموز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ توشکا نامی اس بحری جہاز نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی جو اس کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوئی۔ بحری جہاز کے ایرانی عملے نے رکنے سے انکار کیا تو امریکی بحریہ نے بحری جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایرانی بحری جہاز اب امریکی مرین فورسز کے قبضے میں ہے۔ امریکی حکام اب بحری جہاز کو چیک کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزی کر کے، ناکہ بندی کر کے، ایران کو مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں دے کر اسے غیر منطقی مطالبات پورے کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وقفے وقفے سے فصاحت اور بلاغت کے جوہر دکھا کر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہم سفارتکاری کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے، اختلافات موجود رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کو بہت اچھی اور منطقی ڈیل پیش کر رہا ہے، ساتھ ہی دھمکی بھی لگا دی کہ ڈیل قبول نہ کی تو ایران میں بجلی کے تمام پاور پلانٹس اور پلوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ امید ہے ایران آسانی سے مان جائے گا، دوسری صورت میں مزید نرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ ایران کی قاتل مشین کے خاتمے کا وقت آ چکا۔ ایران کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جو پہلے 47 سال میں امریکہ کے کسی صدر نے نہیں کیا۔ ٹرمپ نے کہا، ایران نے آبنائے ہرموز میں گولیاں چلا کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ایران امریکہ کا نہیں اپنا نقصان کر رہا ہے، امریکہ کی مدد کر رہا ہے۔ بندرگاہوں کی بندش کی وجہ سے ایران کا روزانہ $50 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ بہت سارے جہاز اب امریکہ میں ٹیکساس، لوزیانا اور الاسکا کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب پاسدارانہ انقلاب کی وجہ سے ہوا جو ہمیشہ خود کو سخت جان ثابت کرنا چاہتی ہے۔ ٹرمپ کون ہوتے ہیں کسی قوم سے اس کا حق چھیننے والے؟ ٹرمپ کو حق نہیں کہ وہ کہیں ایران اپنے جوہری حقوق سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر کو پیغام، کہا ایران کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، پتھر کے دور میں بھیجنے کے بیانات دشمن کے عزائم ظاہر کرتے ہیں۔ ایران نہ جنگ بڑھانا چاہتا ہے، نہ اس نے کوئی جنگیں یا تنازعات شروع کیے۔ ایران اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ایران امریکہ مذاکراتی دور کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، کینیڈین وزیر خارجہ کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت۔ ایران نے اتوار کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 ٹینکر واپس بھیج دیے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج نے بوٹسوانا اور انگولا کے جھنڈے والے جہازوں کو بھیجا۔ یہ اقدام ایران پر مسلسل امریکی سمندری ناکہ بندی کے نتیجے میں کیا گیا۔ دوسری طرف کے پی ٹی ذرائع کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والا پاکستانی جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا۔ شالامار جہاز یو اے ای سے خام تیل پاکستان لایا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کو 50 دن مکمل ہو گئے۔ اماراتی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر سلطان الجابر نے کہا، ہرمز عالمی تجارتی گزرگاہ ہے، اسے جنگ سے پہلے والی صورتحال پر بحال کیا جائے۔ عالمی گزرگاہ پر ادائیگیاں بھتہ خوری کے مترادف ہیں۔ اماراتی وزیر نے ایران اور عمان کی جانب سے آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس کے امکان کو مسترد کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ قومی یوم دختران پر اپنی سرزمین کی بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنے عزیزوں خصوصاً مناب اسکول کی معصوم بیٹیوں کی شہادت پر غمزدہ ہیں۔ ہماری بیٹیاں رمضان میں مسلط کردہ جنگ کے پہلے دن امریکی صہیونی دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئیں۔ باوقار ایرانی قوم جان لے، ہماری شہید بیٹیوں کا خون ہرگز رائے گا نہیں جائے گا۔ راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اہم شاہراہوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون اور کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ دارالحکومت میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند۔ راولپنڈی میں پبلک گڈز اور بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ تا حکم ثانی معطل۔ فیض آباد، پیر بھتائی اور 26 نمبر چنگی پر بس اڈے بھی بند کر دیے گئے۔ تجارتی مراکز بھی بند۔ وفاقی آئینی عدالت میں آج عدالتی کام معطل رہے گا۔ اسلام آباد میں ماگلا ہلز پر ہائیکنگ ٹریلز نمبر 2، 3، 4 اور 5 آج سے تا حکم ثانی بند رہیں گی۔ سید پور ولیج کے عقب سے ہائیکنگ کا راستہ بھی بند رہے گا۔ اسلام آباد میں آج تمام تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ابھی تک تعلیمی اداروں کی بندش کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ سے کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بڑھ گیا۔ شہر کے مستثنی علاقوں میں بھی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ میں 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ دیگر اضلاع میں 8 سے 10 گھنٹے کی بجلی بندش معمول بن گئی۔ لیسکو ذرائع کے مطابق لاہور میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ شارٹ فال 100 میگا واٹ تک رہ گیا۔ پنجاب کے دیہات اور چھوٹے شہروں میں 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا۔ گرمی بڑھنے کے ساتھ ملک میں بجلی کی طلب میں اضافہ۔ ذرائع کے مطابق پاور ڈویژن نے خط لکھ کر پیٹرولیم ڈویژن سے ایل این جی کے 4 کارگو مانگ لیے۔ خط میں ایل این جی نہ ملنے سے لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایل این جی کی عدم دستیابی پر مہنگا ڈیزل استعمال کرنا پڑے گا، جس سے بجلی کی پیداواری لاگت بڑھ جائے گی۔ ڈیزل کے استعمال سے صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ پڑے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن قطر سے ایل این جی کارگو منگوانے کے لیے انتظامات کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ناحق جیل میں رکھا گیا ہے۔ بشرا بی بی کا بھی توشہ خانہ کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مناسب علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے۔ مردان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسد قیصر کا کہنا تھا کہ ناجائز طور پر اقتدار حاصل کرنے والوں کے دن گنے جا چکے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا، جب تک پی ٹی آئی لیڈر اور ان کی اہلیہ کو اسپتال منتقل نہیں کیا جاتا، احتجاج جاری رہے گا۔ ریاست کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے صوبے میں امن و امان کے مسائل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا مردان کے لیے 50 ارب کے ترقیاتی پیکج کا بھی اعلان۔
اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی جلسے میں شریک نہیں ہوئے. ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی اعتماد میں نہ لینے پر نالاں ہیں. مردان جلسے کی تاریخ کا فیصلہ سہیل آفریدی نے کیا تھا. وفاقی وزیر احسن اقبال کی پی ٹی آئی پر تنقید. کہا ایک سیاسی جماعت لوگوں کو بتاتی تھی کہ پاکستان کا بیڑا غرق اور ستیہ ناس ہو گیا. ان کے لیڈر کی تقریر شروع ہی ستیہ ناس اور بیڑا غرق سے ہوتی تھی. آج اسی پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کے دانت توڑ کر رکھ دیے. اللہ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند کر دیا. ناروال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا آج اگر دنیا کے لیڈر جس ملک کو شاباش دے رہے ہیں اور بہترین سفارتکاری کے قصیدے پڑھ رہے ہیں تو وہ پاکستان ہے. نواز شریف نے پوری دنیا کا دباؤ ٹھکرا کر ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا. قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ امریکا اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا معجزے سے کم نہیں. پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو ہر ملک نے سراہا. بھارت کی شکست کے بعد پاکستان کی عزت اور وقار بلند ہوا. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ بھارت کا کسی ملک نے ساتھ نہیں دیا. حکومتی کوششوں سے معیشت میں بہتری آئی. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ آج پاکستان پوری دنیا کی ضرورت بن گیا ہے. افواج پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی. پاک فضائیہ نے مارکہ حق میں دشمن کے 7 جہاز گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. ہزار میں شر پسند عناصر سے فائرنگ کا تبادلہ. لیڈی کانسٹیبل سمیت 2 اہلکار شہید. معاون وزیر اعلیٰ شاہد رند کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں پہلی خاتون پولیس اہلکار ملک ناز نے عوام کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا. خضدار میں فائرنگ کے واقعے میں ہیڈ کانسٹیبل سمیع اللہ بھی شہید ہوئے. شہید ملک ناز کے شوہر بھی لیویس فورس میں خدمات انجام دیتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے تھے. ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. نوشہر و فیروز کے اسپورٹس کمپلیکس میں سرکاری دفاتر اور الیکشن کمیشن کے سامان کی منتقلی کی. جیو نیوز کی خبر پر ڈپٹی کمشنر نے نوٹس لے لیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اور الیکشن کمیشن کو عمارت خالی کرنے اور دفاتر متبادل جگہ منتقل کرنے کی ہدایت. 2022 میں اسپورٹس کمپلیکس کے بیڈمنٹن ہال میں کھیلوں کی سرگرمیاں معطل کر کے سرکاری دفاتر قائم کیے گئے تھے. الیکشن کمیشن کا سامان بھی اسپورٹس کمپلیکس منتقل کیا گیا تھا. آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں 4 روز سے وقفے سے تیز اور ہلکی بارش. دریائے نیلم اور ندی نالوں میں طغیانی. دریائے نیلم کے کٹاؤ سے زرعی زمین دریا برد ہونے لگی. درجنوں گھر دریا برد ہونے کا خطرہ. مکینوں نے گھر خالی کرنا شروع کر دی. ٹنڈو آدم میں 12 سال کی بچی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق. شہریوں نے بچی کو نکال کر اسپتال منتقل کیا جہاں وہ دم توڑ گئی. وزیر اعظم صادق خان نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات پر وزیر اعظم شہباز شریف داد کے مستحق ہیں. امریکی نائب صدر کا پاکستان جانا شہباز شریف کا کریڈٹ ہے. ٹرمپ کی طرف سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف پاکستان کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے. کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے ایک بار پھر ایران پر حملوں کی مخالفت کر دی. مسئلے کا پرامن حل نکالنے پر زور دیا. کہا صرف مذاکرات کی طرف واپسی کے ذریعے ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہے. ایرانی شہریوں کی جان خطرے میں ہے. یہ بین الاقوامی قانونی مسائل سے بڑھ کر اخلاقی مسئلہ ہے. عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ تشدد اور جنگ روک کر امن کا راستہ تلاش کریں. تنازعات کے حل کے لیے میز پر بیٹھیں نہ کہ اس میز پر جہاں ہتھیار بنانے اور مہلک اقدامات کے فیصلے ہوں. غیر منصفانہ جنگ صرف بڑھ رہی ہے. اس سے کچھ حاصل نہیں. مشرق وسطیٰ کی صورتحال عالمی معاشی اور توانائی کے بحران کے ساتھ نفرت کو بھی ہوا دے رہی ہے. امریکہ میں 2022 سے اب تک 6 سائنسدانوں کے پراسرار قتل اور 5 کے لاپتہ ہونے پر صدر ٹرمپ کا نوٹس. 10 دن میں تحقیقات مکمل کرنے کا وعدہ. امریکی میڈیا کے مطابق ماہرین کو خدشہ ہے کہ شاید امریکی سائنسدانوں کو حساس معلومات کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا. امریکی ریاست لوزیانا کے شہر شریف پورٹ میں فائرنگ 8 بچے ہلاک. امریکی پولیس کے مطابق پولیس کارروائی میں مسلح حملہ آور مارا گیا. واقعے کی تحقیقات جاری.
پاکستان سپر لیگ 11 میں پشاور زلمی کی ایک اور فتح، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 118 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی، ٹیبل پر 15 پوائنٹس کے ساتھ بدستور پہلی پوزیشن۔ کپتان بابر اعظم نے باور گیندوں پر پورے 100 رنز کی اننگز کھیلی، 6 چوکے اور 4 چھکے لگائے۔ کوشل مہندس کے 83 رنز کی بدولت ٹیم نے 3 وکٹ پر 255 رنز بنائے، پی ایس ایل کی تاریخ کا تیسرا سب سے بڑا مجموعہ بنایا۔ جواب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 137 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کی T20 فارمیٹ میں 12ویں سنچری، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف میچ میں کوشل مہندس کے ساتھ دوسری وکٹ پر 135 رنز کی شراکت قائم کی۔ وراٹ کوہلی کی 47 سنچری شراکت داروں کا ریکارڈ بھی برابر کرنے میں کامیاب۔ ایونٹ میں آج آرام کا دن ہے، مقابلے جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر ہو رہے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ 11 میں اتوار کو کھیلے گئے پہلے میچ میں ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 11 رن سے مات دی۔ اس جیت کے نتیجے میں اس نے ٹیبل پر 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جائیں۔ دنیا کی قدیم ترین بوسٹن میراتھن آج منعقد ہوگی۔ 130ویں ایڈیشن میں 30,000 کے لگ بھگ رنرز شریک ہوں گے۔ میراتھن میں پاکستان اور بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی کے 1 درجن سے زائد رنرز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ کراچی پولیس کے کانسٹیبل محمد امجد علی اور معروف میکسل آفیشل سرجن ڈاکٹر جہانزیب مغل بھی ریس کا حصہ بنیں گے۔ بیجنگ میں ہوا انسان بمقابلہ روبوٹس ہاف میراتھن کا انعقاد، تیز ترین مشینیں انسانی حریفوں کو پیچھے چھوڑتی نظر آئیں۔ فاتح روبوٹ لائٹننگ تھا، جسے چینی اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی نے تیار کیا۔ منتظمین کے مطابق روبوٹ نے 50 منٹ 26 سیکنڈ میں دوڑ مکمل کی۔ دوڑ میں شامل تقریباً 40% روبوٹس خودکار تھے، دیگر کو ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کیا گیا۔ اور ایکسپو سینٹر کراچی میں کیٹل شو کا انعقاد، بھاری بھرکم گائے اور بکرے، سانپ اور نایاب پرندے، شہریوں کی بڑی تعداد میلے میں شریک۔